بالآخر ساحل ندیم صاحب کا جواب آ گیا طارق مسعود صاحب کے لیے، بے شرمی کی بھی کوئی لیول ہوتا ہے. اور انہوں نے اس حدیث کے بارے میں بھی جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر ایک ظالم حکمران یا ایک جسے کہتے ہیں حبشی کالا حبشی بھی آپ کے اوپر مقرر کر دیا جائے تو آپ اس کی تباہ کرنی ہے. یقین کریں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آج تک آپ نے بھی حدیث آدھی سنی ہوگی. پوری حدیث میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں. ساحل الدین نے کلیئر کہہ دیا کہ ابھی تو میں شروع ہوا ہوں، تم لوگ مجھے دبانے کی جتنی مرضی کوشش کر لو میں نہیں دب سکتا. اور انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ آپ کے گھر میں 5 بچے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، اور آپ کی کوئی ایک بیٹی اٹھا کے لے جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے 4 بچ گئے ہیں. مطلب یہ بغیرتی کی علامت ہے، اور یہ بغیرتی کی علامت انہوں نے کس کو کہا ہے؟ نا کیونکہ وہ فاتح ہیں، ہم مفتو ہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری بچیاں وہ لے جائیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ جملہ ہے، غور سے سمجھیں. میں آج اس ولاگ کے اندر وہ ساری ڈیٹیل ڈسکس کرنے والا ہوں، تو ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ بات انہوں نے کلیئر لفظوں میں کی ہے کہ آپ کس بات کے مفتی ہیں اور آپ اس قوم کو کیا سبق پڑھا رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، چیزیں بہت اہم ہونے والی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب نے ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ساحل ادیب صاحب کو لے کے انہوں نے ایک کلپ جاری کیا تھا کہ میں کبھی ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتا لیکن آپ کے لیے میں لینگویج استعمال کر رہا ہوں. اور وہ کیا کہا تھا وہ آپ ذرا سن لیں. کبھی آپ کا نام لے کے اس لب و لہجے میں بات نہیں کی. آج میں پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم اس لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو شاید کوئی عزت جو ہے راس آ رہی ہو. آپ نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ مفتی صاحب نے 2 نمبری کی ہے. اب اس کے بعد میرے خیال سے کوئی بات باقی نہیں رہتی، لیکن ساحل الدین نے جو آنسر کیا ہے نا اس کی وجہ سے مجھے ولاگ بنانا پڑا. انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جو آپ سکھا رہے ہیں اس کی ماضی میں صحابہ کرام کے دور میں کوئی مثال ملتی ہے کیا کہ ہم لوگ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کیوں ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں فلسطین کی طرف معاملات کو آن نہیں کرتے، علماء آن کیوں نہیں کرتے. مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا کہ بھائی جان ہم کیا کریں، بغاوت کر دیں. آپ نے دیکھا شام میں حال کیا ہوا، اور انہوں نے ساتھ یہ حدیث بھی سنا دی. جو میرا دعویٰ تھا اس پہ میں نے حدیث کے الفاظ پیش کر دیے. میرا دعویٰ یہ حاکم اچھا ہو یا برا ہو، جائز چیزوں میں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. جائز ہی مراد ظاہر ہے، ناجائز تو ہمارے بیانات بتاتے ہیں کہ ہم ناجائز چیزوں میں کبھی بھی اطاعت کا حکم نہیں دیتے. جائز چیزوں میں اطاعت لازم ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ حاکم برا ہو تو کیا جائز چیزوں میں بھی اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی؟ اس کا مطلب پاکستان کے صدر تو بھی زرداری ہیں، تو آپ کا کیا رائے ہے کہ گورنمنٹ لا کو فالو نہیں کیا جائے گا؟ آپ لال بتی پہ چلو گے اور ہری بتی پہ آپ گاڑی روکو گے؟ آپ کیا اسٹیٹ کے الٹا لے کے چلو گے لوگوں کو؟ آپ کا جو دعویٰ ہے آپ کھل کے بات کریں. صرف انگلش آ جانے سے انسان کا علم کا نہیں پتہ چلتا. یہاں کینیڈا میں بچے انگلش بول رہے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا. اب اس چیز کا تقریباً کافی عرصہ گزر گیا، ساحل الدین صاحب نے کوئی آنسر نہیں کیا، لیکن انہوں نے اب ایک ڈیٹیل ویڈیو 2 گھنٹے سے اوپر کی ویڈیو، اور اس کے اندر انہوں نے یہ پورے کا پورا پورشن رکھا، اور پہلے انہوں نے پوری سائیکالوجی سمجھائی لوگوں کو، اور پھر اینڈ پہ جا کر انہوں نے یہ چیز ایکسپلین کی. اب ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ ساحل الدین صاحب کو آ گیا غصہ طارق مسعود صاحب کے اوپر کہ آپ نے مفتی ہو کر اپنی عوام کو، اس قوم کو کیا سبق سکھایا. اگر آپ پہ نافذ کر دیا جائے، غلام کا مطلب ہے کہ حبشی، اس کیس میں انہوں نے کہا حبشی غلام بھی آپ پہ، اور وہ ظالم ہو تو تم نے اس کی تباہ کرنی ہے. یہ ہے یہ درس دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ شامیوں نے دیکھا ہے نا حاکم وقت کے، حالانکہ ظالم تھا، اس کے خلاف بغاوت کی تو کیا ہوا ان کے ساتھ. سوچے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں. اس حدیث، یہ آپ نے پوری حدیث سننی ہے، یہ بڑی اہم ہے. پوری حدیث سننی ہے آپ نے، میں آپ کو پوری حدیث پڑھ کے سنانے والا ہوں. پوری حدیث یہ ہے کہ تمہیں اپنے حاکم کی بات سننی اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، خواہ وہ حبشی غلام ہو جس کا سر کشمکش کی مانند ہو، اور جب تک کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق حکمرانی کرے. جب وہ اللہ کی کتاب کے مطابق حکمرانی نہیں کرے گا تو آپ کو اس کا ساتھ دینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اور جو شامی کا حوالہ دیا تھا کہ شام کے اندر جو انہوں نے بغاوت کی تھی وہ کیا ہوا تھا، تو اس کے متعلق بھی سارے دیو صاحب نے کہا کہ وہاں پہ ہر بچے نے قربانی دی ہے، لوگوں نے، ماؤں نے اپنے بچوں کی اپنی قربانی دی ہے. اور شامیوں کہہ رہے ہیں کہ شامیوں نے جو شورشیں کی، جو کوششیں کی اس ظالم کے خلاف، دیکھو ان کا نتیجہ کیا. نتیجہ میں بتاؤں نتیجہ، فوز الکبیر. یہ نتیجہ مفتی صاحب سورہ بروج نہیں یاد آئی آپ کو؟ سارے مر گئے تھے، حاکم وقت کے خلاف گئے تھے، سب مر گئے تھے. اللہ نے کہا فوز الکبیر. اتنی بڑی کامیابی ان کو لوگوں نے چوز کی. چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوتا مفتی صاحب، اس ماں نے، 1 دن کا بچہ، عیسیٰ ابن مریم 1 دن کے بولے تھے، اور وہ ایک بچہ 1 دن کا بولا ہے. 2 بچے بولے ہسٹری میں. وہ ڈر گئی تھی اپنے بچے کو دیکھ کے کہ میں اس بچے کے پیچھے بادشاہ کی بات مان لیتی ہوں.
کہ یہ بن جائے گا, تو بچہ بول اٹھا کے چھلانگ لگاؤ, بالکل ٹھیک راستے پہ ہو تم. اور ان قربانیوں کو دیکھ کے بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہمیں کم از کم 2 لفظ تو ان کے اگینسٹ بولنے چاہیے, ان کے خلاف کوئی بات تو کرنی چاہیے. اور یہاں پہ انہوں نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں اپنے مال پانی کے ساتھ. اور یہاں پہ نواز شریف کیا کہہ رہا ہے, عمران خان کیا کہہ رہا ہے, اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ باتیں انہوں نے کلیئر کی ہیں. میں کوئی آپ کے ساتھ ڈگی چکی بات نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف امپورٹنٹ ہے. نواز شریف ہی ہے جو جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے تو وہ اگینسٹ ہو گیا تھا امریکہ کے, اور اب وہی نواز شریف ہے. اچھا, یہاں پہ انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی ہے, جو کہ انہوں نے سائیکالوجی کا پہلے ایک پورا لیکچر دیا, گھنٹے کا, 1.5 گھنٹے کا, 1 گھنٹہ کو 15-20 منٹ کا. اس کے بعد انہوں نے یہ پورے ساری کی ساری کیس اسٹڈی شروع کی ہے. اور یہاں پہ جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے کہ پاور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ چوز یہاں نہیں کیا جاتا, چوز کہیں اور کیا جاتا ہے, چوز کیا جاتا ہے واشنگٹن میں. اور یہ جو بھی سامنے آ رہی ہے ساری کرپوتلی حکومت ہے, ان کے پیچھے امریکہ, واشنگٹن میں سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ لوگ خود اگر بیٹھے ہو رہا اپنے آپ میں تو یہ سوچتے ہیں یار یہ سارے لوگ بے وقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پیچھے کوئی اور ہے, مجھے صرف کرپوتلی بنا کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. تو اب یہ جب باتیں ساری کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں, اور اس وقت سیاست بھی اس طرح چل رہی ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات آئیں گے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آئیں گی, اور پھر یہ معاملات ڈسٹرب ہوں گے. وہ ڈسٹرب ہوگی کس طرف جائیں گے کہ آپ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں جی ہمیں کھڑے ہونا چاہیے, ہمیں جنگ کا اعلان کرنا چاہیے. اور انہوں نے جن مرزا صاحب کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں, میں اس کا ایک الگ ولاگ بناؤں گا کیونکہ اس کو اگر ہم کرنے بیٹھ گئے تو تقریباً 10-15 منٹ اس پہ بھی لگ جائیں گے. اور کل ملا کے بات یہ ہے کہ صالحین صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان کی سفید گودیوں میں جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کے پوجا پاٹ شروع کر دو, اور کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ اسلام کچھ اور کہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو عمر بھی مل جائے گا, ابو بکر بھی مل جائے گا, آپ کو اپنی زندگی کے وہ تمام تر نمائندے ملتے چلے جائیں گے جب آپ آواز بلند کرنا شروع کریں گے. لیکن یہاں پہ میرے اندر بھی کچھ سوالات کھڑے ہو گئے. سوالات کیا کھڑے ہوئے ہیں میں نے, اب مجھے پتہ نہیں ہے ایگزیکٹ, انشاءاللہ میں اس لیے ساحر ندیم صاحب سے بہت جلد ملوں گا بھی انشاءاللہ. میرا یہ سوال ہے کہ آپ کیوں نہیں جاتے, آپ کیوں نہیں فلسطین جاتے, آپ کیوں نہیں ان کے حق میں لڑتے, اور آپ کیوں نہیں وہاں جا کے لڑتے اور شہید ہو جاتے, جو کہ جن عبد مرزا صاحب نے بھی آپ کو اس طرح کا ایک جملہ پاس کیا تھا. کیا وجہ ہے؟ یہ میرے اندر بھی یہ سوال ہے, اور بھی بہت سارے سوالات جو کہ میں آپ سے خود پرسنلی کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو آپ نے بات ایک پیش کی حدیث کی, میں یقین کریں کہ میں خود حیران ہوا کہ یار ہم یہ کئی بار سن چکے ہیں, لیکن ریالٹی اس سے ڈفرینٹ ہے کہ جب تک وہ اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہمارے سے اتباع کرائے گا تب تک ساتھ دینا ہے, نہیں تو ہم نے ساتھ نہیں دینا. بہرحال آپ کی کیا رائے, آپ کو رائے گا سر کمنٹ باکس میں کرنا ہے. ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.